الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت اور احسان یہ ہے کہ اللہ انسان کو صاحب اولاد کر دے۔ اولاد کا میوہ میٹھا بھی بہت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کا ٹیسٹ بگڑ جائے تو پھر دنیا میں اس سے بڑھ کے تکلیف دہ چیز بھی کوئی نہیں۔ اولاد کی قدر ان سے پوچھیے جن کے پاس یہ نہیں ہے۔ اور میرے مالک کے یہ فیصلے ہیں کہ ایک جان جناب آدم علیہ السلام سے ان کی اہلیہ سیدہ حوا کو بنا کے پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، مالک نے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں، نر اور مادہ، انسان کو تفویض کیے۔ اس حوالے سے ہماری آج اولاد کی تربیت میں ہونے والی ہم سے کمی کوتاہی، اس میں اپنی اصلاح کے حوالے سے چند باتیں ذکر کریں گے۔ میں بنیادی طور پہ کھیتی باڑی کرنے والا کاشتکار ہوں۔ ہم نے جب کسی بیج کو زیر زمین فصل کو کاشت کرنے کے لیے ڈالنا ہوتا ہے، بالخصوص کپاس کو، میوے کو، تو ہم اسے زہر لگاتے ہیں۔ زہر لگانے کا مقصد اس بیج کی حفاظت ہے کہ زیر زمین کیڑے مکوڑے اسے نہ کھائیں، یا اسے کوئی ایسی بیماری نہ لگے کہ جس سے اس بیج سے پیدا ہونے والا پودا کل کو پھل نہ دے سکے۔ یہ تو ایک کھیت میں ڈالے گئے بیج کی مثال ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی بیج وہ انسان کا اپنا ہے، اور میری شریعت نے، راہبر شریعت نے، پیر طریقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی کمال رہنمائی فرمائی۔ میں نے سارے ادیان کو کھنگالا، سارے مذاہب دیکھے، لیکن اسلام کی اس عظمت پر قربان جاؤں کہ جو اولاد کے لیے باپ ڈھونڈتا ہے تو وہ بھی ایک بہترین، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوانی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی محبوب آواز دیتے ہیں کہ اے جوان، جوانی آ گئی ہے، قوت باء ہے، تو اپنا جوڑا تلاش کر لے، زنا و صفا کے راستے چھوڑ کے نکاح پہ آ جا، اور اعلانیہ نکاح کر کے اپنے ایک نئے یونٹ کا، نئے گھر کا آغاز کر۔ پہلی رات ہے، شب وصل ہے، ساری دنیا میں خوشیوں کی انتہا میں بے باکیاں، آزادیاں، اور وہ رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ اور نہیں سوچ رہا ہوتا مگر میرے مدنی کریم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوش کے موقع پہ ہوش دلایا اور کہا کہ اپنی اس رات کا آغاز، پہلی ملاقات کا آغاز ایک عظیم جملے سے کیجئے، دعا سے کیجئے، دعا سے کیجئے، اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا،
اللہ تیری رحمت سے جوڑا بنا ہے، تیری کرم سے عنایت ہوئی، ہم میاں بیوی آپس میں مل بیٹھے ہیں، تو ہماری اس ملاقات میں ہمیں شیطانی حملوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اولاد کی فکر اتنی ہے کہ میرے محبوب پہلی ملاقات میں ہی اس نئے جوڑے کو، میاں بیوی کو، یہ سبق، یہ درس دے رہے ہیں کہ جیسے وہ بیج بونے سے پہلے زہر لگا رہا ہے کسان، تو جنات کے حملے سے، شیاطین کے حملے سے، حاسدین کے حسد سے اور بری چیزوں سے بچنے کے لیے، اولاد کو بچانے کے لیے، اپنی اصل اور اپنی فصل اور اپنی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بول دے، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ بولنا تیرا کام ہے، حصار پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور حفاظتیں اور نگرانیاں مرتے دم تک رکھنا یہ اس مہربان کا کام ہے۔ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ حضرات، ہم سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، حلف لینے کی بھی ضرورت نہیں، 100 جوڑے ڈھونڈے، ان میں سے میرے خیال میں 95 جوڑے آپ کو یہ دعا نہیں سنا سکتے۔ جو 5 سنائیں گے انہیں شاید اس موقع پہ یاد نہ رہا ہو۔ شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے چلنے والوں کا، تب اور بڑی باتیں اور بڑی نصیحتیں، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، نیا گھر ہے، نئی زندگی ہے، میرے والدین، میرے بھائی، میری بہنیں۔ لیکن جو نسل آگے بڑھنے جا رہی تھی، فصل کے اوپر سپرے کا چھڑکاؤ نہیں کر سکا، محرومی ہے، بنیاد ٹیڑھی ہو گئی، اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی شکوے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو یہ پرابلم ہے، یہ روتا بڑا ہے، یہ دودھ نہیں پی رہا، یہ ضد کر رہا ہے، یہ فیڈ نہیں کرتا، اس کو یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے۔ تو میرے بھائی ذرا پیچھے سوچئے غلطی کہاں ہو؟ ہم سے جو ہو گئی، کم از کم آج کے نوجوان کو، اس میدان میں نئے اترنے والے کو اتنا ادراک تو ہونا چاہیے، جہاں شادی کے ہزاروں لوازمات یاد رہتے ہیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہبری بھی یاد رہے اور یہ جملے بھی۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے، جب ہم درس سن رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کر کے رہیں گے، لیکن یہ دنیا، اس کے جھنجٹ، وہی بازار، وہی رونقیں، وہی بہاریں، وہی جو ہے بے خیالی، لاپرواہی، لامبالی، اور پھر اس کے بعد وہ چیز آئی گئی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کم از کم یہ سیکھنے کی توفیق دے۔ جن کو آتا ہے مبارک ہو، جن کو نہیں آتا ایک دفعہ تبرکاً پڑھ لیں، مفت میں مل رہا ہے، ساتھ لے جائیے۔ اللہم جنبنا من الشیطان۔ شرمیلے لوگ ہیں جی، اللہم جنبنا من الشیطان شیطان ما رزقتنا۔ یہ جملے اتنے وزنی ہیں، اتنے وزنی ہیں کہ یہ ابتدا میں لگائی ہوئی سیل، دیا ہوا حفاظتوں کا حصار، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ آپ کی اولاد کو حفاظتی ٹیکوں سے بڑھ کر کے جو ہے حفاظت کر کے دیا ہے۔ بھائی جو دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اولاد لکھ دی۔ ماں کے پیٹ کی 9 مہینے کی عمر، ساری دنیا اس بات پہ آج اشش کرتی ہے کہ جاپان میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر جب پیدا ہوتا ہے تو 1 سال لکھی جاتی ہے یا 9 ماہ لکھی جاتی ہے، یا جتنے مہینوں کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں سے وہ 1 کلاس پڑھ کے آ چکا ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے ماں کے پیٹ میں حمل ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کیا بات ہے، میرے بھائی کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے منگنی سے بھی پہلے، جوڑا جوڑنے سے بھی پہلے، تزوجوا الودود الولود، ایسا مرد جس نے مودت پڑھی ہو، جس نے محبت پڑھی ہو، اور جس نے
ولادتوں کے اصول پڑے ہوں، لڑکا ایسا ڈھونڈا جائے اور لڑکی ایسی ڈھونڈی جائے جو ماں بننے والی ہے، کہ جس کو پتا ہو کہ پیار کیا ہے، مودت کیا ہے، الفت کیا ہے، اور اولاد کیا ہے، ولادت کیا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہے۔ حضرات آپ نے سنا ہوگا کئی بچے پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن بن کے آئے۔ یہ بعید از قیاس نہیں، اور یہ کوئی فضولیات میں نہیں ہے، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے، خوراک ماں سے لے رہا ہے، خون ماں کا چل رہا ہے، اسی سے اس کی ہڈیاں، اس کا جسم گوشت بن رہا ہے، تو ماں اگر خوشی میں ہے تو بچے کو خوشی بھی ملے گی، پریشان ہے تو پریشانی ملے گی، نفسیاتی مریضہ بنایا ہے تو یہ اثر بچے پہ بھی ہوگا، ڈپریشن میں ہے تو بچے پہ بھی آثار ہے۔ لیکن اگر ماں کچھ اچھا کر رہی ہے تو وہ بچے کو بھی جا رہا ہے۔ جس ماں نے ایام حمل میں نمازیں پڑھی ہوں، قیام کیے ہوں، رکوع کیے ہوں، سجدے کیے ہوں، تلاوتیں کی ہوں، قرآن مجید کو پڑھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ناتا ہو، اچھی بات، اچھے دروس اور لیکچر سنے ہوں، یہی تو بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر تربیت ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو تعین ہو گیا، اتنی کلاسز ایام حمل میں ماں لے رہی ہے، سبق بچے کو مل رہا ہے۔ اگر انجینئر بنانا ہے، اس سے متعلقہ مواد ماں کو پڑھایا جا رہا ہے، آڈیو ویڈیو سنایا دکھایا جا رہا ہے، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بچہ پہلی کلاس لے کے اس دنیا میں آیا ہے اور عمر 1 سال ہے۔ لیکن افسوس کہ اس چیز کا ادراک ہم اس پیغمبر کے امتی ہو کے نہ کر سکے کہ جس نے ان ایام میں نیکی، بھلائی، شکر، ذکر، فکر، اللہ سے تعلق، للہیت، اخلاص اس میں گزاری ہو، تو جب ماں الرحمن پڑھے گی تو بیٹا ماں کے پیٹ میں اگر خوراک لے سکتا ہے، خون چلتا ہے، جذبات لیتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس تک نہیں پہنچتی، یہ نہیں پہنچتی۔ لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹر نے ریسٹ لکھ دی، ڈاکٹر نے ریسٹ لکھ دی، ہمیں نرم گرم بیڈ روم میں بڑے اچھے بیڈ مل گئے، بڑے بڑے جو ہے وہ ماشاءاللہ آگے سکرین مل گئی، اس کے اوپر اگر کوئی اداکارہ، گلوکارہ، مہپارہ، فنکارہ وہ ناچ رہی ہے، وہ گا رہی ہے، وہ لہرا رہی ہے، وہ خم کھا رہی ہے، اور ماں جو ہے ساتھ میں اسی کے ساتھ مست ہو کے محو رقص ہے اور وہی بول رہی ہے، تو یاد رکھیے اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، جب گھر کا وڈیرا اور وڈیری طبلہ نواز ہوں گے تو بچے پھر جتنے بھی ہیں وہ رقص کرنے والے اور ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں۔ یہ المیہ ہے آج کا، بچہ سیکھتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے سیکھتا آ رہا ہے، کان رکھتا ہے، قوت سماعت بھی رکھتا ہے، آنکھ ملی ہے تو رب نے اس کو بصارت بھی دی ہے، دل ہے تو بصیرت بھی ہے، وہ پہچانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ غور بھی کرتا ہے، وہ ہنستا بھی ہے، وہ ایک مکمل شخصیت بنا کے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نے بیٹا دیا، خوشی بڑی ہوئی، بیٹی دی، خوشی بہت ہوئی۔ ہم نے پہلا کام یہ کیا، ماشاءاللہ خبر مل گئی ہمارے ہاں، آپ کا پتہ نہیں لاہور شاید بچا ہوا ہو، ہیجڑے آ کے، خسرے آ کے، ان لوگوں نے ماشاءاللہ بچے کو لوری دینی ہوتی ہے اور ہم نے دلوانی ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی جو طریقت تھی، جو رہبر شریعت کی رہبری تھی، اس میں پیدا ہونے والے بچے کو صاف کر کے سب سے پہلے ماں کے سینے کی وہ محبت، وہ سکون دے کے اگلے مرحلے میں اس بچے کو گھٹی، جسے آج دنیا نہیں مان رہی، آہستہ آہستہ مانے گی سائنس۔ بچہ جن مرحلوں سے گزرا ہے، گلوکوز لیول اس کا جو ہے وہ گر چکا ہوتا ہے، انرجی اور پاور اس کی جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے اگر کوئی عقل مند اور دانا پاس ہو تو وہ اس کو پیار اور محبت سے شہد کی یا کھجور کی چبا کے، یہ نہ کوئی جراثیم ہے، یاد رکھیے، ڈرایا ہے ہمیں بہت، بڑے ہاتھ دھوئے ہیں ہم نے ایام کرونا میں، بڑا کچھ کیا ہے۔ المؤمن لا ينجس، ساری دنیا کی سائنس ایک طرف اکٹھی ہو کے آ جائے، میرے محبوب کا یہ فرمان
صاحب ایمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کے وجود سے جتنے جراثیم، جتنی نجاستیں، جتنی گندگیاں ہیں وہ رب ختم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ نہانے والا کیوں نہیں ہو، اگرچہ وہ غسل کرنے والا اور وضو کرنے والا بھی کیوں نہیں ہو۔ اور یہ آپ نے جس موقع پہ فرمایا تھا وہ بھی یاد رکھیں، یہی موقع تھا، شخص باوضو نہیں تھا، تو اس لیے گھٹی دینا، گڑتی دینا، یہ اس بچے کی انرجی کو بحال کرنا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جس نے گڑتی دی ہے ساری زندگی اس کو اور بچے کو تانا دینا، اے دادی دے ڈر گئے، بڑا کا پتہ نکلیا پھوپھو نے دیتی سے، معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ختم کر دیں۔ گڑتی ہوتی ہی تبریک کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، رحمت کے لیے ہے، اس کی جسمانی طاقت کے لیے ہے، اس کی پہلی ایک ٹریننگ ہے۔ آپ جب انگلی اس کے منہ میں رکھتے ہیں اور وہ چوسنا شروع کرتا ہے، تالو اور گلا وہ کھلتا ہے، اور فیڈ کرنے کا انداز جو فطرت میں اللہ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے، اس کے سافٹ ویئر میں ہوتا ہے، وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور رب کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ اگلا مرحلہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ نہلا کے کان میں اذان دی جائے، دوسرے میں اقامت کہی جائے۔ یاد رکھیے میرے محبوب کی کسی بھی صحیح حدیث سے، ضعیف سے موجود ہے، صحیح حدیث سے آزان دینا اور پھر یہ کہنا آئے تو اذان ہوئی، گئے تو نماز پڑھی۔ جو آئے تھے اذان دی گئی، اس کی نماز نہیں تھی، اور جو جاتے ہوئے نماز پڑھی گئی اس کی اذان نہیں تھی، کیونکہ اذان پہلے دن کہہ گئی تھی۔ یہ تیری میری گفتگو کے اندر، تلفظ کے اندر، یہ ایک قسم کی بڑی وہ شیرینی اور پیار تو ہو سکتا ہے، بڑے زبردست جملے دلوں پہ اثر تو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ میرے محبوب سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو ثابت نہ ہو، بچہ فطرت اسلام پہ ہے، فطرت اسلام پہ ہے، وہ کافر کے گھر بھی پیدا ہو، جسم اس کا جس مرضی علاقے میں ہو، اس کا سافٹ ویئر این اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ۔ اور یہ جملہ اچھی طرح سمجھ لیں، آج بڑا الہاد کا دور ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے گھر ہوا تو مسلمان کیسے ہوا؟ بھائی اسلام کے 5 بڑے رکن ہیں، وہ جس میں پائے جائیں وہ مسلمان ہے۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، شہادتین۔ آپ کسی بھی بچے کا منہ کھولے اندر زبان ہوگی اور وہ بول سکتا ہے، جب بولنا شروع کرے گا آپ اس کی زبان پہ کلمہ انسٹال کریں، ہو جائے گا۔ دنیا کے 249 ملکوں میں سے کسی بھی بولی بولنے والا 3064 زبانوں کے ماں باپ کا بچہ لا کر کے مجھے 2 دن کے لیے دے دیں، ہم اس کی زبان پہ انشاءاللہ کلمہ انسٹال کر دیں گے، کیونکہ قدرت نے، کمپنی نے اور مال اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ اسلام کلمہ بولنے سے ہے تو یہ بول سکے۔ دوسرا رکن نماز ہے، نماز میں قیام ہے۔ اللہ نے اس میں یہ سسٹم رکھا ہے ہر بچے میں کہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ ایلبو رکھی ہے کہ ایسے ہو سکے، یہ ہاتھ کو پکڑ سکے، ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ سسٹم رکھے ہیں، رکوع میں جھکنا ہے تو کمر میں جوڑ رکھے ہیں، سجدے میں جانا ہے تو 7 اعضاء موڑنے کے جو ہے اللہ نے سسٹم رکھے ہیں۔ اسی طرح اس نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو ہاتھ رکھنے کے سسٹم رکھے ہیں، انگلی ہلانی ہے تو یہ ہل سکتی ہے۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ۔ اللہ نے کسی بھی قوم کے بچے کی گردن میں سریا نہیں رکھا کہ وہ جھکنا چاہے تو جھک نہ سکے۔ تیسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں دینا اور لینا ہوتا ہے، جو مستحق ہے وہ لے گا، جو صاحب مال ہے وہ دے گا۔ اگر یہ بچہ صاحب مال ہوتا ہے تو اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ یوں ہاتھ گھمائے، جیب میں ڈالے، نکالے اور اگلے کے ہاتھ پہ جھکائے۔ یہ سسٹم ہے ہر بچے میں کہ نہیں؟ لینے والا آگے ہاتھ بڑھائے اور یوں کرے اور پکڑے، یہ بھی سسٹم۔ روزے میں اللہ نے اسلام کا چوتھا رکن جو رکھا ہے، 17-16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہر بچہ برداشت کر سکتا ہے، مرے گا نہیں۔ رب نے پیدا ہوتے اس کے اس حصے میں جو نالی تھی غذا کی، اس ناڑو میں پیدا ہوتے ہوئے پوری دنیا کے کسی بچے کا ناڑو نیچے سے برابر نہیں کاٹا جاتا، اتنا اوپر رکھ کے کاٹتے ہیں، پھر چٹکی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کئی ماؤں کا دودھ 3 دن تک نہیں اترتا، اور اللہ نہ کرے لاہور میں ہڑتال ہو، میڈیکل اسٹور بند ہو،
مارکیٹیں ساری لاک ہو، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہو، کہیں سے باہر سے فریش دودھ بھی نہیں آ رہا، خشک دودھ کا ڈبہ بھی نہیں مل رہا، ابا پریشان ہے باہر کے ملک ہے وہ بھی نہیں آ پایا، اماں کا دودھ اترا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ناڑو میں تیرا 3 دن کا کوٹا رکھا ہوا ہے، اگر 3 دن تجھے ماں کا دودھ نہ بھی ملے میں اسے خشک ہو کے گرنے نہیں دوں گا، تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ واللہ خیر الرازقین، اگر نیٹو سپلائی ایک راستہ کاٹا ہے تیرے لیے، ماں کے سینے میں چھاتیوں میں 2 چشمے کھولے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تجھے آنکھیں نہیں دی، تجھے زبان اور ہونٹ چوسنے کے لیے نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور بلند مقام پہ تیری ماں کے سینے میں چھاتیوں میں تیرے لیے میں نے دودھ کا اور پاکیزہ خوراک کا فیڈ کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ تیرے رب کے کرم ہے اولاد پہ، اللہ نے اولاد دے دی۔ اب اگلا مرحلہ ہے آنے والوں کا، ملنے والوں کا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی 0 سائز میں ماشاءاللہ درجنوں سوٹ لے کے آ رہا ہے، جی گفٹ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، ننیال آ رہے ہیں، ددیال والے کر رہے ہیں، احباب کر رہے ہیں، کوئی پنگوڑے لے کے آ رہے ہیں، کوئی کچھ جیسی جتنی ہمت ہے سارے گفٹ لے کے آ رہے ہیں، لیکن میرے محبوب جس کو اللہ بچہ دیتا تھا اس کے گھر 4 گفٹ لے کے جاتا تھا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4۔ اور میں جب سے ہوش سنبھالی اور وہ 4 گفٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد کو، ماں باپ کو دیتے تھے اور اس بچے کو دیتے تھے، زندگی گزر گئی، سروے کرتے بہت کم لوگ ہیں کہ ان کو وہ 4 گفٹ دینے آتے ہوں۔ ہے پتہ مجلس میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ نہیں عام کیا کریں۔ میرے محبوب جس کا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو 4 گفٹ دیتے تھے۔ پہلا گفٹ بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ پہلا گفٹ، بارک اللہ لک فی الموہوب۔ ہم نے بڑے بڑے کلیے، قاعدے، قانون، ضابطے، بڑی بڑی لمبی تقریریں، تحریریں رٹے لگا لیے، پڑھ لیے، اگر نہیں پڑھ سکے تو وہ گفٹ نہیں لے سکے۔ دنیا میں میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہوا پہلا تحفہ بچے کے لیے، بچے کے ماں باپ کے لیے، بارک اللہ لک فی الموہوب۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجھ کو گفٹ دیا ہے، جو چیز ہبہ کی ہے، جو عطا فرمائی ہے، جس نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو بابرکت بنا دے، اس کا انگ بابرکت بنا دے، اس کی زندگی بابرکت بنا دے، زندگی کے سنگ بابرکت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں یہ قدم رکھے، جت پیر ہو بھی ات خیر ہو بھی، اللہ اسے خیر والا، بھلائی والا، عمدگی والا، اچھائی والا بنا دے۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، اگر باپ لے کے ہاتھوں پہ آ رہا ہے تو بارک اللہ لک فی الموہوب۔ میں اتنی بار صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یاد ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں رہی، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اور کہنے والے نے کہا تھا بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا۔ بہت کچھ لے کے گئے لیکن جو بچے کو دینا تھا وہ نہیں دیا۔ بارک اللہ لک فی الموہوب، توحید سکھائی، سبق سکھایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ پیرا دیتا نہیں ہے، یہ کسی فقیر نے نہیں دیا، یہ کسی انسان نے نہیں دیا، یہ کسی سرکار نے نہیں دیا، یہ کسی دربار یا مزار نے نہیں دیا، یہ کسی صاحب دستار نے نہیں دیا۔ بارک اللہ لک، دیا بھی اللہ نے ہے، برکت بھی اس کی ہے، رحمت بھی اس کی ہے، محبوب اسی کی طرف سے ہے، عطا اسی کی ہے۔ عقیدہ توحید کو لے، تم باپ بھی، والدہ بھی اور آنے والا بچہ بھی، یہ رحمت بھی اللہ کی، عطا بھی اللہ کی، یہ گفٹ بھی اللہ کا۔ اللہ اس کو برکت بنا دے، آسمان میں جو برکتیں ہیں وہ بھی نازل فرما دے، زمین کے اندر جو برکتیں ہیں وہ بھی نکال دے، دائیں بائیں جہاں جہاں بھی اس کے لیے کوئی چیز ہے اللہ اسے باعث برکت بنا دے۔ اتنا بڑا گفٹ تھا یہ، مگر ہمیں یاد نہ رہا۔ دوسری چیز، میرے محبوب کہتے ہیں
وَرُزِقْتَ بِرًّا، اللہ تجھے رزق دے، اس رزق میں اس بچے کی نیکی دے، اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، بلکہ جھکانے والا بنا دے، کندھے جو ہے وہ جھکانے والا بنا دے، اللہ اسے مٹا مٹا جھکا جھکا سا بنا دے، اللہ اسے ماننے والا بنا دے، اللہ اس کی انا ختم کر دے، اللہ اس میں ضد کا پہلو نہ رہے، اللہ اس میں نافرمانیاں نہ آئے، وَرُزِقْتَ بِرًّا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس رزق کو باعث سکون بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، رُزِقْتَ بِرًّا۔ حضرات اولاد بھی رزق ہے، لیکن افسوس نہ آنے والا کہتا ہے، اگر کوئی نہ لے کے آئے نا مٹھائی تو ہم بڑے اعتراض اٹھاتے ہیں، اور یہ خالی ہاتھ آ گیا سے، اگر کوئی 150 ہزار کا نوٹ نہیں رکھا جی وہ ہو گیا۔ تیرے میرے محبوب نے جو اس بچے کے لیے گفٹ رکھے تھے، جو پہلی دعا دی تھی، جو داد دی تھی، جو حوصلہ دیا تھا، جو تسلی دی تھی، جو تحفہ اور گفٹ دیا تھا، وَرُزِقْتَ بِرًّا، جاؤ ساری دنیا کے علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے جا جا کے دعائیں کروا لو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے 1456 سال پہلے دی ہوئی وہ دعا جو محبوب مکہ اور مدینہ میں حجاز کی سرزمین میں تیری میری اولاد کے لیے دے کے گئے تھے، ہم اس کو صرف دہرا بھی نہ سکے۔ ویسے مکے جانا تو کھجورے لے کے آنا، عجوہ لے کے آنا، زمزم لے کے آنا، اور خاک شفا لے کے آنا، فلاں بوٹی لے کے آنا، فلاں تیل لے کے آنا، یہ وہ لے کے آنا، زمزم سے دھلا کفن لے کے آنا، کفن لے کے مر جانا، لیکن زندگی کے لیے میرے محبوب کے دیے ہوئے اصول نہ اپنا۔ وَرُزِقْتَ بِرًّا، وَرُزِقْتَ بِرًّا وَبَلَغَ أَشُدَّ، تیسرا تحفہ۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کے جتنے بھی بیٹے تھے نا چھوٹی چھوٹی عمر میں اللہ نے لے لی، اور محبوب اس کے بعد جسے بھی دعا دیتے یہی کہتے تھے وَبَلَغَ أَشُدَّ، تیرا پتر جوانیاں مانے، وَبَلَغَ أَشُدَّ، یہ اتنا بڑا ہو، یہ طاقتور ہو، اس کا سینہ چوڑا ہو، ڈولے بنے، اس کا صحت، اس کا جسہ، اس کا وجود، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی رعنائی، اس کا شباب، اس کا عروج، اس کی عظمت تو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تب تک اللہ تجھے اٹھائے نہیں جب تک تو اپنے بچے کی جوانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ہر ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا بچہ، میری بیٹی، میرا باپ، اس میں لگے ہوئے پھول جب تک یہ کھلے نہیں، پھل لگے نہیں، بہار آئے نہیں، مالی بہار نہ دیکھے تو پھر باغ کے لگانے کا مزہ نہیں آتا۔ لیکن محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَلَغَ أَشُدَّ، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو طاقتور بنائے، صحت مند بنائے، اللہ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ اس کی طاقتوں کو بحال رکھے۔ اور یہ یاد رکھیے پتر جن نے پیو تو قد کٹ جانا، پیو ایتا سے چپے کہتا ماشاءاللہ میرا پتر میرے نہ تو چھوٹا لیکن قد کاٹ، تو یہ فخر بھی کر سکتا ہے تو صرف باپ اور ماں کر سکتا ہے، باقی تو شاید حسد کرے۔ اگر کوئی ہستی حسد سے پاک ہے تو وہ والدین کی ہستی ہے۔ وَبَلَغَ أَشُدَّ، اور چوتھا گفٹ وَشَكَرْتَ الْوَاحِدَ، وَشَكَرْتَ الْوَاحِدَ، اللہ آپ والدین کو، دونوں کو، باپ کو، ماں کو عطا کرنے والے وہاب اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ عقیدے کی، عمل کی انتہا تھی۔ ہم نے دیکھا بچہ پیدا ہوا، دربار پہ دھاگا باندھا تھا، دیگ لے کے گئے، کھولنے چلے گئے، پنجالی باندھ کے آئے تھے، جوڑی لے کے گئے بیلوں کی، سمجھ آئی ہوگی شاید، میری زندگی چونکہ درباروں پہ گزری تو ہم نے سارے مناظر دیکھے۔ جب رسی باندھی ہے تو مقصد کچھ اور ہے، پنجالی باندھی ہے، ان پہ آج دے نوجوانوں پنجالی دسی اور بچارے نو کی پتا، دو ٹگیاں کٹھا جوڑ لئی، وہ جو لکڑی کا بنا ہوا ڈھانچہ اور سانچہ ہوتا تھا تاکہ وہ دائیں بائیں نہیں، دوسرے لفظوں میں الائنمنٹ کے لیے جیسے ٹائر گاڑی میں چڑھا دیے جاتے ہیں ویسے ان کے گلے میں پنجالی ڈالی جاتی تھی۔ یہ وہاں پہ پنجالی ڈال کے آئے تو مطلب کیا تھا کہ یہ بیل آ کر کے یہاں پہ نظر اور نیاز دی جائے گی،
मन्नत मांगी है तो पूरी की जाएगी। अगर रस्सी बांध के आए हो तो बकरा छतरा लेकर के आना। अगर कुछ और मांगा है, कुछ जगह पे छज बांधे होते थे, छज में क्या लाना था, ये पुराने बुजुर्ग जानते हैं जिनकी शादी के ऊपर ये म्यूजिक चला होगा। मैं छज पतासे बंडा, पतासे उस वक्त सबसे कीमती महंगी मच्छी, साफ नफीस सफेद मिठाई समझी जाती थी और वही लेके आते थे कि बीबी रब पुत्र दवे तो छज पतासे आना लेके आवी। कहीं पे लड्डू, कहीं पे बर्फी, कहीं पे मिठाई, कहीं पे कुछ, कहीं पे मन्नत, कहीं पे देंगे, लेकिन अब चले जाना। वह शकरतल वाहिद, सबसे पहले जिसने तुझको ये औलाद अता की है, अल्लाह के दर पे आके सर रखना, शुक्र अदा करना, क़ियाम करना आराम मिलेगा, रुकू करना खुशू मिलेगा, सजदा करना बुलंदी मिलेगी, झुक जाना मिट जाना, आजिज़ी दिखाना, रब के दर पे आना, सर रखना, रब सर को सर बुलंद करेगा। लेकिन भूल गए, कहीं और भागे, कहीं और गए, 7 चक्कर निकाले। वह शकरतल वाहिद, इनमें मस्जिद के 5 चक्कर तो ना निकाल सका, यहां से हजारों मील का फासला तय करके पता नहीं क्या क्या कराया। वह शकरतल वाहिद, शुक्र क्या होता है ये भी अच्छी तरह नोट कर लें। शुक्र एक है जुबान से, ये भी मकसूद है कि आप कहें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप घर जाएं और बीवी कहे शुक्र है मेरा सिर दर्द आ गया, बेटी कहे शुक्र है मेरे बाबा आ गए, ठीक है। माँ है वो कहे शुक्र है मेरा बेटा आ गया है, मेरा बेटा आ गया है, और उसके बाद सारे गुम हो जाए, ना कोई पानी पूछे। तो भाई शुक्र का तकाजा ये है कि थका आया है, इस्तिकबाल किया है, आगे होकर के पानी दिया जाए। जो मसाइल बाहर के हैं और घर में आके पूरे होते हैं, जिस मकसद के लिए आया है, सरताज आया है तो आगे बढ़ के खिदमत की जाए। माँ है तो मोहब्बत, मवद्दत और ममता पेश की जाए। हम जुबान से शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, अश्कुरुल्लाह, 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 तस्बीह पे तस्बीह, दाने पे दाना फेंक। तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरे। जुबानी कलामी शुक्र मकसूद है, इबादत का हिस्सा है, लेकिन कुल नहीं है, जुज़ है। शुक्र मुकम्मल ही नहीं होता जिस तरह की चीज हो, जब तक उसका हक ना अदा किया जाए। आपकी जेब में पेन है, आप कहें जी अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छा कलमकार हूं, मैं कहूं जी मुझे कोई नसीहत लिख दे, वो नहीं देखूंगी। आप कहें जी अल्लाह का शुक्र है मेरी नजर कमजोर है, रब ने मुझे ऐनक से नवाजा है, भाजिया पढ़िया देखी लिखा, पढ़िया नहीं जाता, ऐनक ला लो नहीं, वो मैं नहीं लानी। तो भाई ये किस लिए है? मैं सिंध में गया, दर का इलाका है, ईशा की नमाज के लिए वुजू की तैयारी कर रहे हैं, रश है वॉशरूमों में, लाइट नहीं, अंदर से जो भी निकले भीगा निकले, कपड़े खराब, पानी पानी। तो मैंने पूछ लिया टूटियां खराब है क्या मसला? कहते जी टूटियां खराब नहीं, अंदर अंधेरा है पता नहीं चलता, इसलिए जो निकलता है भीगा निकलता है। मैंने कहा लाइट कहते वो नहीं है। मैंने कहा आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है? तो वो तो है। मैंने कहा उनमें टार्च नहीं होती इधर? कहते वो भी है। मैंने कहा इस्तेमाल कब करोगे? वो तो ज़ेल भी नहीं आया। वशकर तलवा है, तुझे तेरे रब ने बीवी दी है शुक्र कर, तुझे वजूद दिया है, बांझ नहीं बनाया। तेरी कमर में, तेरी पुश्त में यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, रब ने तेरी सुलब को ताजा रखा है, बहार दी है, वहां बीज रखा है। कितने मर्द हैं जो मर्द होके बिना मर्द होते, रब ने मर्द बनाया है हक अदा कर। कितनी औरतें हैं सीने रखती हैं, छातियां होती हैं, मगर छातियों के पीछे वो चीज नहीं जो औलाद बन सके। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, रब ने तेरी इन छातियों को बहार दी है, आज दूध वाला किया है, बच्चे की फीड का मुकाम बनाया है, रब ने इज्जत से नवाजा है। वह शकर तलवा है, इसका हक अदा कर, हक अदा कर।
जिस पुश्त में औलाद रखी है, तेरी पुश्तें चलाई हैं, तेरी नस्लें चलाई है, उस रब की इज्जत को चला, तौहीद को चला, ताल्लुक को चला, मवद्दत को चला। हाथ का शुक्र ये है कि हाथ से किसी पे जुल्म न कर, जिसका जो हक देना है उस तक पहुंचा, ये हाथ का शुक्र। आंख का शुक्र ये है कि जो देखने की चीज है वो देख, जो नहीं देखने की है उससे पलके बंद कर ले। दिमाग का शुक्र ये है कि हक को सोच, बातिल को छोड़। और तेरी जुबान का शुक्र ये है, हक को, राग को अला, बातिल के जुमले छोड़। और तेरे कदमों का जो है वो शुक्र ये है, अल्लाह के घर की तरफ चल, हक के लिए चल, हुकूक के लिए चल, मदद के लिए चल, ताउन के लिए चल। चोरी के लिए नहीं, डाके के लिए नहीं, फराड के लिए नहीं, गलत काम के लिए नहीं, कत्ल व गारत के लिए नहीं, जुल्म व तशद्दुद के लिए नहीं।